ہونے، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ چونکہ ایک بہت بڑی جنگ یا بہت بڑا سسٹم یا ایک بہت بڑی امپائر، جس کو امپائر کہا جائے یا نہ کہا جائے، میں اس کو امپائر نہیں کہتا امریکہ کو، لیکن بہرحال ان کا ایک پورا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک سسٹم کھڑا کیا گیا تھا، وہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے۔ اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس وقت ایسی نسل بھی موجود ہے دنیا میں جس نے پہلی جنگ عظیم دیکھی ہوئی ہے، ایسی بھی ہے جس نے دوسری جنگ عظیم دیکھی ہوئی ہے، ایسی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو کولیپس ہوتے دیکھا ہے، اور اب وہ یہ جو سلطنت ہے اس کو یہ امپائر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، امریکہ کو وہ کولیپس ہو رہا ہے اور فیل ہو گیا ہے خود بھی ان کا سسٹم اور جو بھی سسٹم انہوں نے بنایا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک سیاہ فام کو، جس کو سفید دیکھیں امریکن ڈریم ایک تھا نا، سافٹ پاور ان کی، ایک ہارڈ پاور تھی ان کی، دونوں کا غبارہ پھٹ گیا۔ اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کی بری فوج نہیں ہوتی، لیکن وہ شو کرتے ہیں کہ ہماری بری فوج ہے، اصل میں ان کے یہ سمندروں میں ہی تیر رہے ہوتے ہیں بحری بیڑے، اور خبر یہ ہوتی ہے کہ عراق میں اتنے فوجی پہنچ گئے، پھر تیرتے ہوئے تو نہیں پہنچے نا۔ تو ایک 2 اوشن ملک جس کے ایک طرف بحر الکاہل ایک طرف بحر اوقیانوس، وہ کولیپس ہو رہا ہے۔ اچھا اب ہمارے لیے پاکستان میں کیا اس کے صورتحال ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ ایک تو میں نے کل بات یہ کی تھی اور میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ نظام گر رہا ہے۔ اچھا اب وہ نظام جو گر رہا تھا وہ تیز ہو گیا ہے اس کرونا کی وجہ سے، اور وہ پوری دنیا میں تیز ہو گیا ہے۔ عمران خان پاکستان میں آخری پولیٹیکل آپشن ہے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد یہ جتنا عرصہ بھی رہتی ہے عمران خان صاحب کی، اس کے بعد کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے، جمہوری سسٹم یا جو بھی سسٹم، وہ ختم ہو جائے گا۔ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے 1973 کا آئین ہم نے بنایا تھا اور بڑی زبردست شخصیات نے بنایا تھا، لیکن وہ شخصیات تھیں جو کہ پاکستان، انتہائی قابل احترام شخصیات، بڑے نام اس میں، لیکن یہ وہ شخصیات تھیں جن کا کسی نہ کسی حد تک سقوط ڈھاکہ میں کردار تھا۔ تو مغربی پاکستان بچ گیا تھا، اس میں جو پھر قداور شخصیات تھیں انہوں نے 1973 کا آئین بنایا تھا۔ وہ آئین جو ہے وہ 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم، اور میرے پاس یہ اختیار آ جائے اور اس کے پاس یہ آ جائے اور میں اتنا کھا لوں، وہ ختم ہو۔ وہ اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے نا، سلطنتوں کی شیلف لائف ہوتی ہے، امپائر کی شیلف لائف ہوتی ہے، تو آئین کی تو شیلف لائف تو ایک آتا ہے، دوسری ترمیم ہو، تیسری ترمیم، نیب آرڈیننس، یہ ان کو سائڈ پہ ذرا کچرے میں ڈال کے رکھیں کچھ عرصے، احتساب یہ وہ باتیں سنتے رہیں ساری، لیکن جو بڑا کھیل ہے اس میں یہ سب کے سب جو ہے نا ایسے جیسے پس جاتی ہے نا بدماشی، ایک ہی ساتھ پس کے اور اس کا جوس نکلنے والا ہے اور آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایریلیونٹ ہوتی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی، ایریلیونٹ ہوتی شخصیات حکومت میں موجود، اس نظام میں موجود، وزراء اعلیٰ، وزیر، مشیر، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن وہ ایریلیونٹ ہوتے نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ سسٹم کولیپس ہے، سسٹم نہیں چل رہا، رکا ہوا ہے، اور اس نے کسی وقت دھکا اسٹارٹ سے اچانک چل پڑے گا، کیونکہ ریاست نے آگے جانا ہے نا۔ تو حکومت ایریلیونٹ، عمران خان صاحب نہیں، حکومت سسٹم 51 ہیں، 50 وزیر ہیں، کتنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ریلیونٹ رکھنا، کہ ایک بات کی اور وہ ہو جائے، ایک بات آپ آرڈر کریں اینڈ دیٹس اٹ۔ دیکھیں وہ نہیں اگر ہو پا رہی تو اس کا مطلب کوئی معاملات، جو ریاست ہے وہ ریاست کسی اور انداز میں، یا ادارے کسی اور انداز میں، یا جو بیوروکریٹس ہیں کسی اور انداز میں، یا کسی، تو اس طرف خان صاحب اپنے آپ کو الائن کریں، تاکہ وہ جو بات کریں ترجمانوں کے اجلاس، دیکھیں وہ ان کے پاس سب سے بڑی اس وقت چیز ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے، جو کہ آپ لگانا شروع کر دیا نون نے، کہ آپ نے بتایا کیا تھا جو سائڈ پہ، یہ جو ایلینیشن ہے نا سسٹم وائز، جو 1 سال پہلے سے بات کی تھی، اور اس وقت کہا تھا، ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو توڑ کے سنیپ الیکشنز کال کریں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں، اور اسلامک یہ صدارتی نظام میں جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے ریفرینڈم کروا لیں، کیونکہ ملک نے الٹیمیٹلی اس سسٹم سے جان چھڑانی ہے۔ آئین دوبارہ ری رائٹ ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سسٹم نہیں بچے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، یہ گئے، یہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ایریلیونٹ ہوگی، گون۔